یہ میں عرض کر دیتا ہوں آپ سے، جو ہمارے لچھن ہے، جو ہمارا طرز عمل ہے، جو ہمارے لیل و نہار ہے، جو ہمارا انداز ہے، اللہ کے دین کا استہزاء اور تمسخر، جس طرح اللہ کے ساتھ مذاق ہم کر رہے ہیں، اس کا شاید اس سے بھی کہیں زیادہ برا نتیجہ نکلے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اور ارض مقدس پاکستان کو اس انجام سے بچائے، لیکن اس کے لیے کام کرنا ہوگا۔ صرف کہنے سے بات نہیں بنے گی، کمر کسنی ہوگی، ہمت جو ہے پھر انسان کو اثر نو، ایک نئی تعمیر، ایک عزم، ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک میں تلوار لے کر یہ امت پھر دوبارہ میدان میں آئے۔ بہرحال عرض یہ کرنا تھا، اقبال کہتا ہے از یک آئینی مسلمان زندہ است، پے کرے ملت قرآن زندہ است، ماں ہما خاک و دل آگاہ اوست، اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوست۔ تامو اس کو مضبوطی کے ساتھ عبداللہ یہی قرآن، یہ یک آئینی اور پیکر قرآن کی زندگی، پیکر ملت کی زندگی جو ہے اس قرآن کی بدولت ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ فتنے سے بچنے کا راستہ کون سا ہے؟ کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو الصراط المستقیم وہو حبل اللہ المتین وہو الذکر الحکیم۔ ایک تین جملے اور سن لیجئے۔ هو الذي لا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد۔ یہ قرآن وہ شے ہے جس سے اہل علم کبھی سیر نہ ہو سکیں گے۔ ولا تنقضي عجائبه، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ ہیروں کی وہ کان نہیں ہے کہ جو کبھی خالی ہو جائے کہ سارے ہیرے نکل چکے ہیں، اب مزید ہیرے نہیں ہیں، نہیں، علم اور حکمت کے ہیرے اور ہدایت اور حکمت کے موتی اس میں سے ابد الآباد تک نکلتے رہیں گے۔ ضرورت صرف کھودنے کی ہے، میں نے وہ لفظ استعمال کیا تھا۔ آج کا قرآن کھودنا ہوگا، آج کی ہدایت اس قرآن سے نکالنی ہوگی۔ قرآن جب نازل ہوا آن دی سرفیس، بالکل ظاہر وہ تھی اس کی ہدایت جو اس دور کے لیے ضروری تھی۔ ہمیشہ کی ہدایت اس کے اندر رکھ دی گئی ہے، اس میں مضمر ہے، اس میں چھپی ہوئی ہے، اس کے لیے تدبر کی ضرورت ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لِيَدَّبَّرُوا آیاتہ وَلِيَتَذَکَّرَ اولو الالباب، لوگ تدبر کریں، اس کی گہرائیوں کے اندر غوطہ زنی کریں۔ لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ولا یشبع منہ العلماء، اہل علم کبھی اس سے سیر نہیں ہوں گے۔ آپ کو سخت بھوک لگی ہوتی ہے اور کھانا کھانے کی تھوڑی دیر کے بعد اب آپ کا ہاتھ رک جاتا ہے، سیر ہو گئے، بہترین کھانا ہے لیکن نہیں کھا سکتے۔ اگر عام حالات میں وہ آتا تو کبھی نہ چھوڑتے، لیکن اب تو آپ کا میزبان کہہ رہا کچھ اور نہیں دے، تناول فرمائیے ذرا یہ بھائی نہیں میں اب بھر چکا، یہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں؟ حضور فرمائے یہ قرآن وہ شے نہیں ہے جس سے اہل علم کبھی سیر ہو سکے، ان کی پیاس بڑھتی چلی جائے، ان کے اندر کوسٹ آف نالج، سرچ فار وزڈم بڑھتی چلی جائے۔ کبھی بھی انسان یہ محسوس نہیں کرے گا کہ مجھے جو لینا تھا میں لے چکا، بلکہ یہ کہ جیسے جیسے قدم آگے بڑھیں گے تہذیب کے، تمدن کے، علم کے، اتنے ہی قرآن جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا ہر دور کی رہنمائی کے لیے۔ لا تنقضی عجائبہ ولا یخلق عن کثرت الرد، بار بار کے پڑھنے سے اس پر پوشیدگی طاری نہیں ہوگی۔ دنیا کی اور کتابیں ہیں، ایک دفعہ پڑھ لیں گے، دو دفعہ پڑھ لیں گے، تین دفعہ پڑھ لیں گے، چار دفعہ پڑھ لیں گے، پھر جی نہیں چاہے۔ لیکن یہ کتاب وہ ہے، امام شافعی کا میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ذہن میں یہ سوال آ گیا کہ اجماع کے لیے بھی قرآن مجید میں کوئی سند ہے، دلیل ہے؟ سب مانتے ہیں کہ اجماع جو ہے سورس ہے قرآن کے اسلامی قانون کی، جس پر کہ امت کا اجماع ہو جائے۔ تو کہتے ہیں میں نے 300 مرتبہ قرآن پڑھا اول سے آخر تک، صرف اس دلیل کی تلاش میں۔ 300 مرتبہ مجھے نہیں ملی، 301ویں مرتبہ جب پڑھ رہا تھا مجھے روشنی مل گئی۔ وہ یبتغی غیر سبیل المؤمنین کے جو الفاظ آئے ہیں، نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، جو کوئی شخص مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا ہم اسے اسی کے حوالے کر دیں گے اور جہنم میں پہنچا دیں گے۔ معلوم ہوا مسلمانوں کا جس پر اجماع ہو جائے اس کو بھی ایک سند حاصل ہے، یہ مسلمانوں کا مجمع علیہ ایک راستہ ہے، اس کو بھی ایک سند اور دلیل کی حیثیت حاصل ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ اس وقت دنیا کی کل آبادی سمجھی جاتی ہے 6 ارب یعنی 600 کروڑ، اس میں کم سے کم 120 کروڑ مسلمان ہیں، امت مسلمہ۔ گویا کہ
کہ ہر 5واں انسان جو ہے دنیا میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے. اتنی بڑی تعداد، اس کے ساتھ ہی کتنا بڑا علاقہ جو ہے اس زمین کا وہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے قدموں تلے رکھا. اگر آپ نے نقشہ دیکھا ہو دنیا کا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شمال میں جو بہت بڑا یہ نظر آتا ہے سائبیریا اور روس کا علاقہ، یہ سب غیر آباد ہے. اس طرح شمالی امریکہ میں بھی کینیڈا سے اوپر بڑے بڑے آپ کو بڑے آگے سے نظر آئیں گے، سب غیر آباد. جو آباد علاقہ ہے دنیا کا اور جو زرخیز علاقہ ہے دنیا کا، اس کا کتنا بڑا حصہ ہے کہ جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے. انڈونیشیا ملائیشیا سے چلے آئیے، اس کے بعد مسلسل چاہے کہیں مسلمان اقلیت بھی تھوڑے بہت ہیں، لیکن پھر بنگلہ دیش آتا ہے، بڑی عظیم اکثریت کا ملک ہے. پھر بھارت میں اگرچہ اقلیت میں ہے لیکن 20 کروڑ مسلمان بھارت وقت ہے. پھر جو پاکستان سے شروع ہوا سلسلہ، افغانستان، ایران، چلتے جائیے ادھر ترکستان، چینی ترکستان، روسی ترکستان، پھر آگے چلیے عالم عرب، افریقہ کا پورا شمالی علاقہ، افریقہ کا تقریباً سارا وسطی علاقہ. یہ سب کیا ہے؟ کتنا بڑا رقبہ. اور ہر طرح کی نعمت اللہ نے دی. اس میں نباتات ہیں، اس میں معدنیات بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر آج کی دنیا میں جو اہم ترین شے ہے کہ پیٹرول جو ہے، تیل جو ہے، اس کے سب سے بڑے ذخائر وہ ہے کہ جو مسلمانوں کے قدمے تلے. اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود، اتنے وسائل کے پر بظاہر قابض ہونے کے باوجود، سوال یہ ہے کہ کیا آج دنیا میں امت مسلمہ کو عزت حاصل یا یہ ذلیل ہے؟ اسے غلبہ حاصل ہے یا مغلوب ہے؟ اسے کوئی دنیا میں وقار حاصل ہے یا یہ بالکل بے وقار ہو کر رہ گئی؟ یہ بات ہے جو ہمارے سمجھنے کی ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب. اس وقت صورت یہ ہو چکی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ہر جگہ پر پسماندگی کا نشان مسلمان ہے. ہمارے سارے مسائل پر دوسروں کا قبضہ ہے. ایک ہی شہر رہ گئی تھی تیل، خلیج کا تیل، اس پر بھی آ کر امریکہ کی فوجیں ان کے سر پر بیٹھ گئی. سارا کا سارا تیل اب ان کے قبضے میں. ادھر خلیج کے دہانے کے دونوں طرف وہ اپنے مورچے بنا رہے ہیں تاکہ یہاں کسی کا داخلہ نہ ہو سکے. بڑے بڑے جتنے لوگ ہمارے ان سب کی دولت ان کے پاس ہے. کہنے کو تو سلطان اور برونائی دنیا کا امیر ترین آدمی ہے، لیکن دولت ہے کہاں اس کی؟ انویسٹڈ تو وہی ہے، اسی کے بینکوں میں ہے، انہی کی کمپنیوں میں. کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. سعودی عرب کے کوئی ڈالر ہے تو کہاں ہے؟ جیسے شہنشاہ ایران کا جو اثاثہ تھا، سرمایہ تھا، جو سارا کا سارا انہوں نے جو ہے وہ فریز کر دیا. تو یہ دولت تو ساری وہی ہے. کہنے کو ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنا روپیہ ہے، لیکن سوال یہ کہ وہ اکاؤنٹ پھر واقع کس کے قبضے میں؟ پھر آپ کو معلوم ہے کس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہو رہا. ہر جگہ پر جہاں چاہے جس طرح چاہے انہیں ستا لے. اور ان میں بھی سب سے بڑھ کر جو بات میں آپ سے کہوں گا، آج دنیا میں جتنے بڑے پیمانے پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و تذلیل ہوئی ہے، پوری انسانی تاریخ میں نہیں ہوئی. رشدی نے کتاب لکھی، بدترین حملے کیے. کیا رنگیلا رسول کتاب تھی جو لکھی تھی کسی ہندو نے، جس کو کہ ایک مسلمان نے پھر خنجر بھونک کر اور ہلاک کر دیا تھا. وہ تو کچھ بھی نہیں تھی. اس کتاب کو رنگیلا رسول کو 100 سے ضرب دیجئے تو یہ کتاب بنتی ہے سیٹنک ورسز، اور وہ ملینز نہیں بلینز کی تعداد میں شائع ہے. اس کے خلاف احتجاج اگر کسی نے کیا ہے تو ان کے اوپر جوتے پڑے ہیں، ان پر ڈنڈے پڑے. پوری مغربی دنیا اس کے پیچھے آ گئی ہے، سپورٹ کیا ہے. لے کے ایک ملک نکلا ایران، اس نے کم سے کم یہ کہ اس کے قتل کا فتویٰ تو دیا، لیکن کیا کرے، قتل کرنے کی تو نوبت نہیں آئی. پورا عالم عیسائیت اس کی پشت پناہ ہے، اس کی مدد کر رہا. یہ اتنی بڑی توہین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے ازواج مطہرات، اور یہ بظاہر ایک ایسے شخص کے ہاتھوں جس کا نام مسلمانوں کا سا ہے، اس کا اتنا بڑے پیمانے پر ہونا. اور پھر یہ کہ مسلمان 120 کروڑ ہونے کے باوجود کچھ نہیں. میں وہ چیزیں نہیں گنوانا چاہتا کہ 15 لاکھ جو ہے وہ ہمارے افغان بھائی جو ہے انہوں نے جانے دی. فائدہ کس کو پہنچا تھا؟ حال امریکہ کو، کہ اس کی جو مد مقابل قوت تھی USSR وہ ختم ہو گیا. اسی طریقے سے جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے، ہماری بے حمیتی بے غیرتی کا عالم یہ ہے. ہم کچھ اندر خانے تھوڑی بہت کو مدد کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے فرض ادا کر دیا، جبکہ فرض تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم براہ راست اعلان کرتے اور انڈیا کو الٹیمیٹم دیتے کہ اسٹاپ دس بزنس، یا یہ کہ پھر ہم سے جنگ ہے. جنگ کا نتیجہ تو پھر اللہ جس کو چاہے دے گا. اگر انسان اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھتا ہو، توکل رکھتا ہو، اپنے موقف کی حقانیت پر بھی اسے یقین ہو، تو کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ تاریخ میں ہمیشہ ہوتا آیا ہے.
کہ چھوٹی قوتیں جو ہے ان کو غلبہ اللہ نے عطا کیا ہے بڑی قوتوں پر، لیکن بے غیرتی کا عالم یہ ہے، بے حمیتی کا عالم یہ ہے، زبانی کلامی ہم سے بڑا ہمدرد کوئی نہیں مسلمانان کشمیر کا، جس لیڈر کو دیکھو بڑھ چڑھ کر بیان دے گا، لیکن عملاً ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ ساری صورتحال جو میں نے آپ کو بتائی ہے، ویسے تو اب یہ کہ اگر اس میں ایک خاکہ سا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس میں رنگ بھروں تو ظاہر ہے کہ پورا گھنٹہ اسی میں لگ جائے گا، لیکن جو اس کا اصل لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی جگہ بڑے خوش ہیں کہ ہم امت مرحوم ہیں، ہم تو امت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہمیں اللہ کی شفاعت، ہمیں اللہ کے رسول کی شفاعت بھی ملے گی، جنت تو گویا کہ ہمارا پیدائشی مقام ہے۔ یہ سارے جو بھی ہمارے ذہنوں کے اندر ہے خیالات اور یہ جو ہمارے من گڑت عقائد ہیں، آپ سوچئے کہ جب ہم جو آبجیکٹو کنڈیشنز ہیں، گیون کنڈیشنز ہیں، جو سامنے کے حالات ہیں، ان سے جب تقابل کرتے تو معاملہ بہت مختلف ہے۔ یہ کیوں؟ اصل میں سوال جب تک آپ اپنے سامنے نہیں رکھیں گے اس کا جواب جو ہے اب اس پر غور کیجیے کیوں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو محمد الرسول اللہ کی عزت و حرمت پیاری نہیں ہے؟ کیا محمد الرسول اللہ اللہ کے پیارے نہیں ہے، حبیب رب العالمین نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو کفار سے زیادہ محبت ہے؟ کیا وجہ ہے؟ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر اور برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ سائنس میں وہ آگے ہیں، مالیات پر ان کا شکنجا کسا ہوا ہے پوری دنیا پر، تہذیب ان کی ہے، تمدن ان کا ہے، ہم تو ان کے کیمپ فالوورز ہیں، نقش قدم پر چل رہے ہیں، ہم تو ان کی صرف یہ کہ نقالی کر رہے ہیں۔ تو سوچئے وجہ کیا ہے؟ کیا اللہ کو کفر زیادہ پسند ہے اسلام؟ کیا اللہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کا کوئی خیال نہیں؟ چھوٹی بات ہے، ظاہر بات ہے کہ ان سوالات کا جواب تو ہاں میں آپ نہیں دے سکتے، یقیناً ایسا نہیں ہے۔ بہرحال وہ کافر ہیں، وہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، چلیے اللہ کو کسی نام سے مان لیا، گاڈ کہہ دیا، لیکن اللہ کے رسول کو تو نہیں مانتے۔ ایمان کا سارا دار و مدار تو رسالت پر ہے، اللہ کے اس کلام کو تو نہیں مانتے، اور اس کے باوجود ان کے لیے عزت ہے، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کیوں؟ اس کا جو جواب میں آپ کو دوں گا وہ ذرا سا کڑوا جواب ہے، نوارا تلخ ترمیزن تو ذوق نغمہ کبھی آ گیا۔ بات کہنی پڑتی ہے جب تک کہ کڑوی بات کہی نہ جائے، حقائق کو دیکھنے کی جرت پیدا نہ کی جائے، مواجہہ نہ کیا جائے، فیکٹ کو فیس نہ کیا جائے، اس وقت تک بات صحیح نہیں ہوگی، اور نہ ہم صحیح تشخیص کر سکیں گے، نہ صحیح تجویز کی طرف ہمارا ذہن منتقل ہوگا۔ میں بہت سخت بات کہہ رہا ہوں، آج آسمان کے نیچے اس زمین پر عذاب الہی میں گرفتار امت مسلمہ بالفعل آج ہم امت مرحومہ نہیں ہے، رحمت والی امت نہیں ہے، امت معذبہ، آج ہم پر اللہ کا عذاب۔ وہ کیوں؟ دیکھیے اللہ کا قانون یہ ہے، اور یہ اللہ کی سنت ہے، میں نے اپنی ایک کتاب میں اس پر مفصل بہت مضمون لکھا ہے، قرآن کا قانون عذاب۔ ایک عذاب تو آیا کرتا تھا ان قوموں پر جن کی طرف اللہ رسول بھیجتا تھا، اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اگر رسول کی بات مان لی تو قوم کے لیے بہت خوشحالی ہے، مبارکباد ہے، اللہ کی رحمتوں کے سائے ہیں، اور نہیں مانی تو بربادی ہے، تباہی ہے، خاتمہ۔ پوری قوم نوح غرق کر دی گئی، پوری قوم عاد ختم کر دی گئی، حضرت ہود کو نہیں مانا، پوری قوم سمود ختم کر دی گئی، حضرت صالح کو نہیں مانا، عمورہ اور صدوم کی بستیاں ختم کر دی گئی، حضرت لوط کو نہیں مانا، فرعون غرق کر دیے گئے، حضرت موسیٰ کو نہیں مانا، مدین کے علاقے کو تباہ کر دیا گیا، حضرت شعیب کو نہیں مانا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن جب سے نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہوا، اس قسم کا عذاب اب دنیا میں نہیں آ سکتا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، ایسا عذاب ہم نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ رسول کو نہ بھیج۔ رسول آ گیا، اس نے حق کو بیان کر دیا، بات کو کھول کھول کر مبرہن کر دیا، ہر چیز واضح کر دی، کوئی مغالطے کا امکان نہ رہا، جہاں حق و وضاحت الباطل، ہر شے جو ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو گیا۔ اب بھی جس نے نہیں مانا تو معلوم ہوا اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اب خیر کا فقدان ہے۔ تو اس قوم کو جیسے کہ آپ باغ کے اندر جھاڑو دے کر جب کوئی آندھی چلے تو پتے گرے ہوئے ہوتے ہیں، ان پتوں کو ایک جگہ جمع کر کے دیاشلائی دکھا دیتے ہیں تاکہ یہ پتے جو ہیں یہاں پر بدزیبی کا ذریعہ نہ بنے، تو پوری قوم ہلاک، کالم یغنوا فیہا، ایسے ہو گئے جیسے تھے۔ یہ عذاب اب نہیں آئے گا، اس لیے کہ آپ نبی، آپ رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آج جو عذاب آتا ہے، دیکھیے کافروں کے لیے عذاب اصل میں آخرت میں ہے، دار العذاب دار الجزا، وہ تو آخرت ہے، یہ تو دار الامتحان ہے۔ اب جو عذاب آتا ہے وہ اس قوم پر جو ہو تو حامل کتاب الہی،
शरीयत खुदाबंदी की कस्टोडियन, अल्लाह के रसूल की नाम लेवा, उसके साथ इश्क का दावा करने वाली, अमल उसके बरक्स हो। हालांकि अल्लाह ने अगर उसे वो मकाम दिया, अल्लाह ने उसकी तरफ रसूल भेजा, उसे रसूल के उम्मती बनने का शर्फ अता किया, उसे अपना कलाम दिया, किताब दी, उसे अपनी शरीयत, तो किस लिए? ताकि इस पर खुद भी अमल करे, इसे दूसरों तक भी पहुंचाए। वो गोया कि इस रूए अर्जी पर वो उम्मत, वो कौम अल्लाह की नुमाइंदा कौम होती है, रिप्रेजेंटेटिव होती है। इंसानों, हमारे पास है तुम्हारे खालिक और मालिक और परवरदिगार का कानून, हमारे पास है उसकी हिदायत, हमारे पास है उसकी किताब, हमारे पास है उसके रसूल का उसवा। आओ हमारी तरफ, हमें जांचो, हमें परखो, हमें देखो, हम वाकईतन उसी किताब के मुताबिक चल रहे हैं ना? देख लो, हम जो कहते हैं वही करते हैं ना? वही बात तो नहीं है कि लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। आओ देखो, हमने इस किताब के मुताबिक, अल्लाह की हिदायत के मुताबिक कैसा अच्छा माशरा बनाया है, कैसा इंसाफ है, कैसा अमन है, कैसा भाईचारा है, कैसी अखुवत है। आओ देखो हमारे यहाँ तक़सीम दौलत का निजाम कितना सही है। ऐसा नहीं है कि कोई जो है उसे दौलत की बदहज़मी हो रही हो और कोई वो है कि जो भूखा कर रहा हो, ऐसा नहीं है। देखो हमारे यहाँ इंसानी शराफत, इंसानी इज्जत, इंसानी प्रेस्टीज और इंसानी हुकूक। ये है हदीस और हज़रत मिक़दाद फरमाते थे, मैंने कहा अच्छा तब तो हो जाएगी वही बात, वयकुल दीन कुल्लुहु लिल्लाह, दीन कुल का कुल अल्लाह के लिए हो जाएगा। हदीस का तर्जुमा ये है कि हज़रत हुज़ूर ने फरमाया, रूए कोई ईंट गारे का बना हुआ घर रहेगा, ना कोई उनके बालों के बने हुए कमरों का खेमा रहेगा जिसमें अल्लाह ताला कलमा इस्लाम को दाखिल न करे। लेकिन ये दाखिला कैसे हो? बिइज़्ज़ि अज़ीज़िन व ज़ुल्ल ज़लील, या साहिब इज्जत के एजाज या मगलूब की मगलूबियत, यानी या तो अल्लाह ताला उनका एजाज फरमाएगा और वो कलमा इस्लाम के खुद कायम है। जब घर वाला देने वाला इस्लाम ले आएगा तो इस्लाम उसके घर में दाखिल होगा, उसको भी इज्जत। वलिल्लाहि व लिरसूलिही वलिल मुमिनीन, इज्जत तो हक है अल्लाह का, उसके रसूल का और अहले ईमान। और अगर वो इस्लाम नहीं करेगा तो योग जिज़ियता यदिन व हुम सागिरून, छोटे होकर रहना पड़ेगा या देना होगा। इस्लाम की बात बताइए, इसके बाद कोई शक है? ये है आखिरी नक्शा। ये अल्लाह फरमा रहे हैं, वल्लाहु युतिम्मु नूरिही व यअबल्लाहु इल्ला युतिम्मा नूरहु लियुज़हिरहु अला दीनिही वलौ करिहल। ये अल्लाह का फैसला। उधर युरीदुना लियुतिम्मू है, ये जमीनी नक्शा है। अब शक्ल क्या है? अब मैं आपसे अर्ज कर दूं कि इन दोनों के माबैन जो खलक, कोई शख्स यकीन से कह सकता कि अब हालात का क्या रुख होगा। इसलिए जाहिर है कुरान मजीद में मुस्तकबिल के बारे में खुद हुजूर से कहता है, वही नदरी अब करीब बईद मा तुअद। लोगों, मुझे मालूम नहीं है कि बात तुम्हें खबर दी जा रही है वो करीब आ चुका है। वही नदरी लअल्लहु फित्नतुल लकुम व मताउन इलाही, और मैं नहीं जानता, हो सकता है अल्लाह कुछ और मोहलत दे दे तुम्हें और कुछ और आजमाइश जो है उसके तुम्हारे लिए कोई और मोहलत का दे। तो मैं किसी दावे से नहीं कह रहा, लेकिन दो इम्कानात। इम्कान नंबर एक, अभी आलम इस्लाम का एक सॉलिड ब्लॉक है जो यहूदी वर्ल्ड ऑर्डर की निगाहों में में कांटे खाकर के उनकी स्ट्रेटेजी क्या है? एक एक करके इनके हिस्से भरे करके दिया पाचा। अभी वो ब्लॉक कौन सा? ईरान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और रूसी तुर्किस्तान से आजाद होने वाली जो रियासतें हैं। ये आजमी मुसलमान है, अरबी नहीं, अरबी गए ये नोट कर। इसलिए कि अरबों को अल्लाह ने फजीलत दी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बुलंद दराज को मिल गया। लेकिन साथ ही अल्लाह ने धमकी भी दे दी थी सूरह मोहम्मद में, एक ततवल्ला यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अगर तुम पीठ दिखा दोगे उस मिशन को जो हमने तुम्हारे हवाले किया है, तुम्हें हटाएंगे, किसी और को ले आए। और ये बात होती है 13वीं सदी ईस्वी में, 1258 जब सुकूत बगदाद हुआ है, अरबों के हाथ से आलम इस्लाम की क़यादत छीनी। उसके बाद क़यादत किनके हाथों में आई? तुर्कों के। तुर्कान तैमूरी, तुर्कान सफवी ईरान में, तुर्कान संजूकी मिडल में, और तुर्कान उस्मानी का तो कहना ही क्या है। वो एशिया माइनर से चलकर आपको मालूम है मशरकी यूरोप का बड़ा इलाका, इस सदी के आगाज तक टाइम, इस सदी में अजीब अजीब मौजूद हुए हैं। ग्रेट खानपार जो 3 बर्रे आजमों पर मुहिम, नामो निशान खत्म। ग्रेट सार, नामो निशान खत्म। अब तो रूस सारे मुल्क की रह गए। ये इस सदी में दो और वक्त नहीं है, मैं और आपको क्या बताऊं। इस सदी में तो बड़े बड़े अजीब आजूबे हुए, बड़ी बड़ी वो अजीब ये होती है, तीसरी जो है सर पर खड़ी है नहीं है, जिसको हदीस में कहा गया है अल मलहमतुल उज़्मा, तारीख इंसान की अजीम तरी जंग, और वही सलीबी जंग जिसका आगाज बोस्निया
سے ہو بار جو میں کہہ رہا تھا، ورنہ میرے پاس تو یعنی یہ درد دل کہنے کے لیے وقت نہیں ہے، مجھے اپنی بات کو محدود کرنا پڑ رہا ہے، لیکن میں اب آپ کے موضوع کی طرف کہ ایک کام تو یہ ہے کہ اس بلاک میں اسلام کا احیاء ہو اور اس کے عیدیں بھی ہیں احاد سے نبی۔ وہ تو آپ نے سنا ہوگا اقبال کا شعر، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی۔ حدیث میں آتا ہے یقنات من المشرق مہدی، یعنی مشرق سے فوجیں ملیں گی، یہ جو کہ مہدی کی حکومت، یہ مہدی اہل تشیع کے مہدی اور ہیں، ہمارے مہدی اور اہل تشیع کے مطابق کے بعد میں امام فوش ہو گئے، وہ مہدی ہے، وہ ظاہر ہو جائیں گے، اب امام غائب ہے پھر وہ ظاہر، ہمارے یہ مہدی پیدا ہو گئے یا ہو چکا ہو چکے ہو، اور یہ ہوں گے حضرت فاطمہ کی طرف سے رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن عالم عرب میں پھر ایک طاقت بند اڑے گے فاطمتوں کے خلاف جہاد کر، لیکن کو مدد آئے گی دو طرف، ایک زمینی مدد آئے گی مشرق سے، ایک آسمانی مدد آئے گی عیسیٰ ابن منظور حضرت مسیح علیہ السلام جو زندہ پر اٹھائے گئے تھے نازل ہوں گے، اور در حقیقت ان دو مدد کے نظر یہود کا قلقمہ ہوگا، اور یہی گریٹر اسرائیل ان کا گریٹ یارڈ کر رہے گا، عظیم تر قبرستان رہے گا۔ اس کی بڑی واضح سے موجود ہے، اس کی بڑی تفصیلی خبریں وہ ہیں، یہ احادیث کی کتب کے اندر بدقسمتی سے ہماری طرف توجہ نہیں۔ ایک یہ ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے یخرجو من خراسان الآیات، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، دیجیے گا ترمذی شریف کی روایت، یخرجو من خراسان الآیات لا یعلمها شیء حتی تسبب ایلیا، اور خراسان کے زمانے آج کے افغانستان میں جو جہاد ہوا ہے، غلطیاں ہوئی اور غلطیوں کا خمیازہ بھگت رہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جس میں اللہ نے صحابہ کو بھی ایک دم غلطی کی سزا دی ہے، ہوتے ہوئی جہاں سے حکم تھا کہ مت ہٹنا، 50 میں سے 35 ہٹ گئے، نتیجہ کیا فتح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ فَعَصَيْتُم بَعْدَ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ۔ مسلمانوں ہم سے گلہ نہیں کرتے، ہم نے اپنا وعدہ سچا کھا دیا تھا جبکہ تم انہیں گاجر بھونی کی طرح کاٹ رہے، لیکن جب تم ڈھیلے گئے، تم نے جس کو توڑا، تم نے اختلاف کیا، تو اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین خیر ناس بعد الانبیاء، پوری نوع انسانی کے اندر انبیاء کے بعد بلند فرید، اگر ان کی بھی غلطی کا خمیازہ جو ہے اللہ نے کھایا، کیوں چکھایا؟ آئندہ کے لیے سبق ہو جائے، یہ تاکہ تمہارے دلوں میں اگر کہیں کوئی کھوٹ ہے، اور اس لیے بہرحال غلطیاں ہوئی ہیں افغانستان ایک ساتھ بیٹھ، بلکہ بدقسمتی اور یہ ہے بیٹھ کر کے تو عبد السیاد صاحب کے ہاتھ پر ہمارے پاکستان کے 7 گروپ جو تھے، انہوں نے حرم میں بیٹھ کر بیٹھ اور آپس کی خانہ جنگی یوں نہیں ہو رہی، کوئی سبق لہٰذا آزاد ملے گی، لیکن خون یہاں پر خلوص کے ساتھ دیا گیا ہے، اس کی مقدار نہیں ہے، یہاں سے خیر برآمد ہوگا۔ اور دوسری بات کے بارے میں کر لیجئے، یہ پاکستان بچا کیا پاکستان وٹ مینز آف پاکی اصل میں ہے کیا؟ مولانا بہت خوبصورت انداز میں فرما رہے تھے، یہ 113 نہیں تھے، اسلام پاکستان نہیں ہے، 4 صدیوں کی تجدیدی مساعی کا حق۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ختم نبوت کے بعد اب سب سے اونچا منصب کا ہے مجددین، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ بنی اسرائیل، کیونکہ یہ لفظ پہلی مرتبہ قرآن مجید میں آ رہا ہے تو یہاں تھوڑی سی وضاحت کرنی ہوگی۔ ابن جو عربی میں بیٹے کے لیے آتا ہے ابن، اس میں جو شروع کا حمزہ ہے یہ در حقیقت اضافی، اصل لفظ جو ہے بے نون پر مشتمل ہے، اسی لیے اس کی جمع سالم آتی ہے بنون۔ قرآن مجید میں المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، تو یہ جو اس کی جمع سالم ہے وہ در حقیقت بنون ہے، اور پھر اس کی حالت نسبی اور حالت جری بنین ہوگا، اور جب یہ مضاف بن جائے گا تو اس کا وہ نون گر جائے گا، تو اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، لفظی ترجمہ ہوگا اے اسرائیل کے بیٹوں، لیکن یہ کہ مراد اولاد ہے، اس میں برسبیل تغلیب اگرچہ خطاب مردوں سے ہو رہا ہے جیسے کہ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر ہے، لیکن یہ کہ اس میں خواتین بھی شامل ہیں۔ تو یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹوں، اسرائیل سے مراد کیا ہے؟ اس پر اتفاق ہے، اجماع ہے، حضرت یعقوب کا یہ لقب ہے، البتہ یہ لفظ بنا ہے اسم اور ایل دو سے مل کر۔ ایل کا لفظ جو ہے وہ عبرانی زبان میں الہ اور ایل ویسے بھی قریب قریب ہے، اسی لیے تمام فرشتوں کے نام جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، یہ تمام الفاظ کے ساتھ جو ایل آتا ہے یہ در حقیقت اسماعیل بھی سما اور ایل، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی پروردگار بیٹا عطا فرما، اس اعتبار سے جب اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا تو اسماعیل نام رکھا، یعنی اللہ نے سن لیا۔ جیسے ہمارے ہاں دیہات میں یہ خاص طور پر جانگلی علاقہ جو کہلاتا ہے اللہ ڈوایا، اللہ سنیا، یعنی یہ اللہ نے جس کے بارے میں ہماری دعا سنی اور ہماری استدعا کو قبول فرمایا، تو یہ گویا کہ اسماعیل کے معنی
سمجھے تو اسرائیل جو ہے اسر اور ایل سے مل کر بنا ہے۔ عبرانی اور عربی زبان کے بارے میں یہ اختلاف ہے، ایک رائے تو یہ ہے کہ ماں بیٹی کا رشتہ ہے، عربی زبان عبرانی سے نکلی ہوئی، لیکن زیادہ اکثر محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں بہنیں کوئی اور کامن زبان تھی، سیمیٹک لینگویج ابتدائی، جس سے کہ یہ دونوں زبانیں پھر وجود میں آئی ہیں، گویا کہ ان کے درمیان رشتہ جو ہے وہ بہنیں ہونے کا ہے، ماں اور بیٹی کا نہیں ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ مشابہت اور ان کے اندر جو ہے قرب جو ہے مناسبت وہ بہت نمایاں۔ اسر کے دو ترجمے کیے ہیں، یہودی علماء تو اس پر بہت زیادہ جزم کے ساتھ قائم ہے کہ اسر سے مراد ہے بطن، یعنی رجل عظیم، جوان مرد، بہت باہمت انسان، اس لیے کہ ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے اور بڑی تحریف جو ہوئی ہے تورات میں، اس میں ایسی ایسی باتیں بھی ہیں۔ حضرت یعقوب کی جو مدح کی گئی ہے اس میں اس حد تک مبالغہ ہے کہ حضرت یعقوب کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کشتی ہوئی اور اللہ کو پچھاڑ لیا حضرت یعقوب نے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تو بڑے بہادر اور بہت جری انسان، اس اعتبار سے وہ بطل اور رجل کا ترجمہ کرتے ہیں اسر کا، لیکن یہ کہ صحیح ترجمہ جو ہے وہ اسر کا ہے بندہ، عبد، اس لیے کہ عربی کا لفظ جو بنا ہے اسیر، اسیری، کوئی کسی کا غلام ہے، اسیر، اسی سے لفظ اسرا بنا ہے، اسرا ہے کنبہ، کنبہ بھی آپس میں جڑا ہوا ہوتا ہے، ان کے بندھن ہوتے ہیں دوستی کے، محبت کے، اخوت کے، تو اسی طریقے سے یہ اسر کا لفظ آتا ہے کسی بندھن کے لیے۔ اسیر جو ہے پچھلے زمانے میں جبکہ جیلوں کا رواج نہیں تھا تو اگر کسی شخص کے ذمے کسی کی کوئی رقم ہوتی تھی دینی تو اس شخص کو اس کے حوالے کر دیتے تھے، وہ اس کا ذاتی قیدی ہوتا تھا، ذاتی اسیر، اس کی تحویل میں رہتا تھا، جب تک کہ اس کے اعزاء اقارب آ کر وہ رقم ادا نہ کر دے وہ شخص اس کی تحویل میں رہتا تھا، وہ اس کا اسیر ہوتا تھا۔ اس اعتبار سے غلام کے معنی میں یہ لفظ جو ہے مستعمل ہے، تو اسرائیل کا ترجمہ ہوگا عبداللہ۔ اذان تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسرائیل کا ترجمہ ہوا عبداللہ، گویا کہ اب تک ہم نے یا بنی اسرائیل کا ترجمہ کیا اے اللہ کے بندے کی اولاد، مراد ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے، حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو پہلا بیٹا اللہ نے عطا فرمایا اسماعیل، اسی لیے میں عرض کر چکا ہوں سما اور ایل سے مل کر بنا ہے، جو دعا کی تھی انہوں نے اس دعا کا پہلا جواب جو ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی مقبولیت کا جو ظہور ہوا وہ حضرت اسماعیل کی شکل ہے۔ پھر یہ کہ حضرت سارہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد دی اور حضرت اسحاق پیدا ہوا۔ اس وقت یہ جو بشارت دی گئی ہے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آگے چل کر آئے گا کہ حضرت سارہ کے ہاں بھی اولاد کی جو بشارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے دینے آئے تھے، اسی میں یہ بھی تھا کہ نہ صرف یہ کہ تمہیں ایک بیٹا عطا ہوگا بلکہ اس کے بعد پوتا بھی عطا ہوگا، گویا کہ ایک بہت جلیل قدر پوتا۔ اس اعتبار سے ایک رائے یہ ہے کہ یعقوب عقب سے بنا ہے، گویا کہ بشارت میں پہلے ہی سے شامل تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر بھی کہ اسحاق کے بعد اسحاق کے ہاں ایک بہت جلیل قدر بیٹے کی ولادت ہوگی اور اس کا نام یعقوب ہوگا، یعنی اسحاق کے بعد آنے والا، بیٹے کے بعد جو پوتا آتا۔ لیکن یہود کی رائے یہ ہے کہ حضرت یعقوب پیدا ہوئے ہیں اپنے بھائی عیسو کے ساتھ، یہ تمام بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، دو بیٹے پیدا ہوئے بیک وقت، جڑواں بھائی۔ پہلے حضرت عیسو کی ولادت ہوئی ہے اور تورات کے الفاظ یہ کہ یعقوب اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوا، تو چونکہ حضرت عیسو کے بعد حضرت یعقوب کی ولادت ہوئی ہے تو گویا کہ اس وجہ سے ان کا نام حضرت اسحاق نے یعقوب رکھ دیا، عقب میں آنے والا، بعد میں آنے والا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پھر 12 بیٹے ہیں جن کی تفصیل پوری موجود ہے، یہ تاریخ جو ہے بڑی ریکارڈڈ ہے، اس لیے کہ بنی اسرائیل کی یہ تاریخ جو ہے بکس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ 4 بیویاں تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی جن سے 12 بیٹے ہوئے، 3 بیویوں سے 10 بیٹے تھے اور سب سے چھوٹی بیوی سے 2 بیٹے تھے حضرت یوسف اور بنیامین، اور ان دونوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بڑی محبت تھی۔ حضرت یوسف سے چونکہ یہ تاریخ شروع ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ انہیں ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کے نکلنے کا سامان کیا، پھر مصر پہنچایا، پھر مختلف مراحل سے گزار کر انہیں وہاں ایک بہت اونچی پوزیشن تک پہنچایا، تو حضرت یوسف علیہ السلام سے اس اعتبار سے ان کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ 1906 قبل مسیح میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش ہے، جہاں تک صحیح اندازہ کیا جا سکا ہے۔ یوں سمجھیے کہ آج سے تقریباً 4000 سال قبل یہ حضرت یوسف کی پیدائش ہے، اور حضرت یوسف پڑ پوتے ہیں حضرت ابراہیم کے، ان میں اگر آپ 200-250 سال کا اور اضافہ کریں تو آج سے کوئی 4,2500 سال قبل کی شخصیت بنتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت یوسف کے زمانے میں پھر جیسے کہ وہ تفصیل سورہ یوسف میں آئے گی، یہ پورا خاندان آ کر کنعان میں تھے لیکن وہاں سے آ کر مصر میں آباد ہو گئے۔ مصر میں ان کا بڑا اعزاز ہوا، اکرام ہوا،
اس کے خاص حالات تھے کہ مصر میں اس وقت جو بادشاہت تھی وہ اصل مصر کے لوگوں کی نہیں تھی، بلکہ یہ بھی سیمیٹک لوگ تھے جو جا کر جنہوں نے عراق وغیرہ کے علاقے سے ہی جا کر انہوں نے فتح کیا تھا مصر کو، لہذا انہیں فرعون نہیں کہا گیا قرآن مجید میں، وہ فرعونہ کا خاندان نہیں ہے بلکہ وہ تاریخ میں ہکس آف کنگز کہلاتا ہے، تاریخ مصر میں وہ 15واں خاندان کہلاتا ہے وہاں کے بادشاہوں کا، 15th ڈائنیسٹی، اور یہ چونکہ لوکل نہیں تھا اس لیے ان کو فرعون نہیں کہا جائے گا بلکہ یہ ہکس آف کنگز چرواہے بادشاہ تھے کہ جو عرب کے علاقوں سے آئے تھے جزیرہ نما سے، اور وہاں سے وہ چرواہے تھے، ان کا تو پیشہ ظاہر بات ہے صحرا میں کیا ہوتا ہے بھیڑے بکریاں پالنا، لیکن انہوں نے آ کر مصر کو فتح کیا، وہاں ان کی بادشاہت ہو گئی۔ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ایک سیاسی پہلو موجود تھا، وہ جو بادشاہ مصر نے جس طریقے سے اعزاز کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، پھر جو اختیار دیا، جو اقتدار دیا، جو ان کو حیثیت دی، پھر انہیں اجازت دی کہ اپنے پورے خاندان کو بلا لیں، اور پھر مصر کا بہترین جو زرخیز ترین علاقہ تھا وہ انہیں عطا کر دیا کہ یہاں حدیث آخری پڑھ لیجئے کہ حضور نے قرار دیا ہے کہ روزہ جو ہے تمام عبادات کے اندر ایک بالکل منفرد شان کا حامل ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم دونوں کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، تو یہ حدیث بھی ہو گئی کہ حضور نے ہمیں بتائی، اور حدیث قدسی ہو گئی کہ اللہ کا قول ہے جو حضور نقل کر رہے ہیں۔ قرآن مجید وحی جلی ہے، یہ وحی خفی ہے، لیکن یہ عام حدیثوں کے مقابلے میں اس کا مرتبہ مقام بہت بلند ہے کہ حضور فرما رہے کہ اللہ فرماتا ہے، یقول اللہ عز وجل کل عمل ابن آدم لہو، ابن آدم کا ہر عمل، ہر نیکی اس کے اپنے لیے، اپنے فائدے کی، الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا اجزی بہ یا اجزا بہ، یہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی بدلہ دوں گا یا میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں، یہ دونوں طرح۔ عظمت صوم میں میں نے تفصیل سے بحث کی ہے کہ ویسے تو نماز بھی اللہ کے لیے، اقم الصلاۃ لذکری، حج کس لیے ہے؟ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے لیے۔ زکوٰۃ کس کے لیے؟ اللہ کے نام پر دی جا رہی ہے، اللہ کے لیے دی جا رہی ہے۔ صوم میں بات کیا ہے؟ صوم میں اصل چیز ملحوظ کیا ہے؟ روح انسانی کو تازہ کرنا، زندہ کرنا، اس کی حیات تازہ کا بندوبست کرنا، اور روح کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ۔ اس تعلق کی مثال یوں سمجھیے جیسے ہمیں معلوم ہے سورج کا فاصلہ ہم سے کتنا ہے، کروڑ میل، لیکن سورج کی کرن جو وہاں سے چل کر یہاں تک پہنچی ہے، کیا اس کا تعلق سورج سے منقطع ہے؟ سورج کے ساتھ تو تعلق قائم ہے۔ اسی طرح روح انسانی ذات باری تعالیٰ سے بہت دور آ کر کہہ لیجئے ہمارے وجود کے اندر آ گئی، ہمارے قلب کے اندر متمکن ہو، لیکن کیا اس کا تعلق اللہ کی ذات سے منقطع ہے؟ نہیں۔ لیکن یہ روح ہی اگر مطمئن ہو گئی تو تعلق منقطع ہو جائے گا، اس لیے کہ اس روح کے اندر یہ جان نہیں رہی، یہ روح تازہ ہوگی تو اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ اثر نو استوار ہو جائے گا۔ اس لیے یہ کہا یہ میرے لیے، الا الصوم فإنہ لی، یہ میرے لیے، وأنا اجزی بہ یا اجزا بہ، میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا یا خود ہی اس کی جزا ہوں، خود ہی اس کی جزا ہوں۔ اللہ کے اس بندے کا تعلق میرے ساتھ ایسا قائم ہو جائے گا کہ گویا کہ اسے میں مل گیا، اور میرا یہ مل جانا ہی در حقیقت انسانیت کی معراج ہے۔ اور دعا کے بارے میں جان لیجئے کہ حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے عبادت کا اصل جوہر ہے، لب لباب ہے، اور یہ بھی کہا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے، دعا ہی اصل عبادت، دعا جو ہے وہ روح ہے اس کی۔ اور علامہ اقبال نے اپنے لیکچرز میں جو یہ خطبہ رکھا ہے اس موضوع کے لیے، میننگ آف پریئر ان اسلام، بڑا عظیم، اس نے جو نقشہ کھینچا ہے کہ یہ پریئر کیا ہے؟ انائے صغیر، یہ ایگو میرا، میری انا، میری خودی، انائے صغیر، انائے کبیر کے روبرو آتی، انائے کبیر اللہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یہ انا، انائے کبیر اللہ کی انا، وہ عظیم انا، اور یہ چھوٹی سی محدود سی انا، تو ہے محیط بے کراں، میں ہوں ذرا سی آپ کی، یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر۔ اقبال نے پتہ نہیں کس جگہ کس کیفیت میں ڈوب کر یہ شعر کہا ہے، اے اللہ تو ایک ایسے سمندر کے مانند ہے کہ جس کا کنارہ ہی نہیں ہے، اور میں چھوٹی سی ایک پانی کی ایک چھوٹی سی ندی ہوں، آبجو ہوں چھوٹی سی، اب کیا شکل ہے؟ یا تو مجھے اپنے آپ میں ملا لے تاکہ میں بھی ناپیدا کنار ہو جاؤں۔ دریائے سندھ کا پانی جب سمندر میں گر جاتا تو سمندر ہی بن جاتا، اور یا پھر مجھے بھی بے کنار کر دے، میری وجود کو بھی اتنی وسعت دے دے کہ کوئی کنارہ نہ رہے۔ اب یہ کیا اس نے سمجھا، کیا کہا
لیکن میں نے وہی انائے کبیر انائے صغیر. ایک ہے نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، آپ نے سارا پڑھ لیا، سارا تعدیل ارکان بھی کر لی، لیکن اگر آپ کا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونین اور ڈائریکٹ کمیونیکیشن قائم نہیں ہوا تو نماز، جس کو کہ کہا گیا کہ الصلاۃ معراج المومنین، جو قرب حضور کو حاصل ہوا معراج میں، وہ ایک بندہ مومن دنیا میں رہتے ہوئے حاصل کر سکتا ہے نماز میں. اگر اس کی روح جو ہے واقعتاً ہم کا نام ہو رہی ہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک، اگر ہم واقعتاً ایسے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں احساس ہو کہ ہم اللہ کے حضور میں حاضر ہیں اور عرض کر رہے ہیں، سجدہ کریں تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسے محسوس ہو کہ گویا کہ میں نے اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھ دیا. یہ ہے نماز. اب جو گفتگو ہو رہی ہے یہ ہم کلامی ہے. الصلاۃ معراج المومنین، اہل ایمان کے حق میں یہ نماز جو ہے یہ معراج کے درجے. لیکن یہ نماز کیسے نصیب ہوگی اگر روح سوئی ہوئی ہے، دبی ہوئی ہے، پسی ہوئی ہے، مزمحل ہے یا مردہ ہے؟ یہ نماز کیسے آتی ہو؟ چاہے آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہو، چاہے آپ نے ہیبٹ بنا لیا ہو نماز کو، چاہے خوش بھی ہو گیا ہو، لیکن یہ کہ جب تک وہ روح بیدار نہ ہو، جب تک ہم کلامی نہ ہو. افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر. جب تک یہ نہ ہو، جیسے کہ میں ایک حدیث قدسی انشاءاللہ آج سناؤں گا سورہ فاتحہ کے ضمن میں، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہو کر انسان جب کہتا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، دائیں بائیں سے بالکل اپنا تعلق کاٹ کر میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اس اللہ کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. اب یہ توجہ وجہ تو اگر یہ تو ہے چہرہ تو ہم نے کر دیا خانہ کعبہ کی طرف، اندر سے ہماری روح متوجہ نہیں ہوئی، وہ سوئی پڑی، اسے پتہ ہی کچھ نہیں کہ کیا ہو رہا. تو اس صورت میں وہ کیا ہے؟ ظاہری بات تو پوری ہو گئی، نماز کا ثواب ہو جائے گا، فرض کی ادائیگی کا ثواب مل جائے گا، لیکن وہ اصل نماز تو حاصل نہیں ہوتی. یہ ہے وہ بات کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی، جب میرے بندوں کی روحیں بیدار ہو جائیں، توانا ہو جائیں، حیات تازہ سے وہ ہم کنار ہو جائیں اور پھر وہ میرے بارے میں پوچھیں، وہ میرا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سے پوچھیں تو کہیے میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان، یہ ہے وہ دعا، میں ہر پکارنے والے کی پکار، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں جہاں کہیں بھی مجھے پکارے. اذا دعان، اس میں ذرا حقیقت وہ مفہوم آ گیا ہے there and then wherever. آپ اپنے گھر میں ہو کر پکارے اللہ کو، آپ بستر پر لیٹے ہوئے پکارے اللہ. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. ہاں ٹھیک ہے، بعض مقامات بعض اوقات قبول دعا کے لیے زیادہ سازگار ہے، حرم میں جا کر دعا مانگی جائے، اور منا میں، عرفات میں خاص طور پر، جبل رحمت پر خاص طور پر، ملتزم جو ہے کعبے کا اس پر خاص طور پر، وہ ایام بھی ہے خاص. لیکن یہ نہیں ہے کہ بقیہ دنوں میں آپ کے اور اللہ کے درمیان کو بڑا فاصلہ ہے. یہ سارا دنیا میں مشرکانہ نظاموں نے تصور پیدا کیا، اللہ تو دور ہے، دور ہے، دور ہے، دور ہے، پاک ہے، پاک ہے، پاک، تم ناپاک ہو، ناپاک ہو، ناپاک ہو، اور تم تو بڑی پستی میں پڑے ہو، تم اللہ سے براہ راست ہم کلام نہیں ہو. کوئی درمیانی چاہیے، کوئی لنکس چاہیے، کوئی پجاری ہوگا، کوئی پروہت ہوگا، کوئی پنڈت ہوگا، کوئی پیر ہوگا، کوئی پادری ہوگا، کوئی پوپ ہوگا، اس کے ذریعے سے تم اللہ سے ہم کلام ہو، خود نہیں. اور جب ذریعے بیچ میں آ گئے تو ان کی مٹھی گرم کرو، ان کی چاپلوسی کرو، ان کو بھی جو ہے چادریں چڑھاؤ، ان کو نذرانے پیش کرو. یہ ہے بدترین ایکسپلائٹیشن جو مذہب کے ذریعے سے نوع انسانی کی ہوئی. یہ 2 ایکسپلائٹیشن دنیا میں ہوئی ہے تاریخ انسانی میں. ایک بادشاہوں کی طرف سے خراج دو ہمیں، محنت تم کرو گے کھیت میں، آدھا حصہ ہمارے پاس آئے گا، ہم عیش کریں گے، ہم اسٹینڈنگ آرمیز رکھیں گے تاکہ ذرا تم بغاوت کرو تو تمہارا سر کچل دیا جائے. یہ ایکسپلائٹیشن بدترین. مانگنے والا گدھا ہے، صدقہ مانگے یا خراج. دوسری طرف ہم بادشاہ ہیں، ہم چندر بنسی سورج بنسی خاندان ہیں، ہم راجپوت ہیں، حکومت کرنا ہمارا حق ہے. اور یہ پنڈت پروہت جو ہے وہ بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے، نصف لی و نصف لک وہذا قوم جاہلون، یہ عوام جو ہے ان کا خون چوسو، ہمیں یہ نذرانے پیش کریں، بتوں کو آ کے چڑھاوے چڑھائیں اور تمہیں خراج دیں اور ٹیکس دیں. They are to be exploited. اسلام نے آ کر دونوں کا خاتمہ کیا. کوئی ملوکیت نہیں. زکوٰۃ ہے تو غربا کے لیے، بادشاہ کے لیے نہیں ہے، یہ تو غربا کے لیے، لہذا کوئی ٹیکس نہیں. نمبر 2، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی دربان، کسی جو ہے پہرے دار کی مٹھی گرم کرنے کی ضرورت نہیں. جب چاہو ہم کلام ہوگا. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. یہ تو تم ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے.
ہم تو ہر وقت کہتے ہیں، ہر شب کو آخری لمحات جو ہیں، آخری جو گھنٹے ہیں رات کے، سمائے دنیا تک ہم نزول فرما لیتے ہیں تمہارے لیے، اور پکارنے والا پکارتا ہے حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ تم ہی سوئے رہتے ہو، انٹا غفیر رہتے ہو، تمہیں ہماری طرف توجہ نہیں ہے۔ اگر ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ تو جیسے کہ اقبال نے کہا کہ میرے لیے یہ دربان جو ہے پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے۔ اور یہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے، ہمارے ہاں وہ پی جو جماعت بنی تھی ایک، اب اس میں 2 پی اور ایڈ ہو گئی، پی پھر وہ پیٹریٹ، اور اس سے اپنی پہلے پارلیمنٹیرین کی پی آ گئی اور پھر پیٹریٹ کیا، 5 پی ہو گئی۔ اسی طرح گنتی ہے ہندوستان میں پنڈت، پروہت اور پجاری، 3 پے تو یہاں تھا، پیر ایران کا پیر، اور پوپ اور پادری، یہ سب پے سے شروع ہوتے ہیں، اور یہ سب در حقیقت جو ہے شروع ہونے والے الفاظ، یہ در حقیقت انسانوں کی بدترین ایکسپلائٹیشن کر رہی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ ہاں ایک تقاضا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے، میں اس آیت کو میگنا کارٹا جسے کہا جاتا ہے حقوق انسانی کا سب سے بڑا چارٹر، میں اس سے کہیں بڑا چارٹر قرار دیتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے مجھ سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی واسطے کی، کسی وسیلے کی کوئی حاجت نہیں، جب چاہو مجھ سے ہم کلام ہو۔ ہاں ایک شرط ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ وہ میری بات بھی قبول کریں، میرے احکام کو تسلیم کریں، میرے فرامین کان سے کھول کر سنیں، ان پر دل سے عمل کریں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، یہ ون وے ٹریفک نہیں ہوگا کہ ہم تمہاری دعائیں قبول کریں اور تم ہماری باتوں سے پہلو تو ہی کرو، سنی انسنی کر دو، یہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک 2 وے تعلق ہے، جسے آج کل کہا جاتا ہے بائی لیٹرل تعلق ہے۔ بائی لیٹرل تعلق ہے اللہ اور بندے کے درمیان، بندہ توبہ کرتا ہے معاصی سے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے بھی لفظ تواب ہے، وہ بھی اپنی رحمت کے ساتھ دوبارہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ تم اللہ کو یاد کرو، فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ ہے 2 طرفہ معاملہ۔ اسی طریقے سے تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری دعائیں قبول کروں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب اور جہاں، ویئر اینڈ وین وہ مجھے پکارے، لیکن لازم ہے فلیستجیب، وہ بھی میرا کہنا مانے، میرے فرامین کو کھلے کانوں سنے اور تہہ دل سے اس پر عمل کرے، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان پختہ رکھے، یقین اس کے ساتھ مجھے پکارے، لعلہم یرشدون۔ اب یہ سب سے بڑا لفظ آ گیا تاکہ انہیں رشد حاصل ہو جائے، رشد، فوز، فلاح، رشد، یہ کئی الفاظ ہیں، فوز فائز، فلاح مفلحون، رشد راشدون، اور یہ لفظ استعمال ہوا صحابہ کرام کے لیے سورہ حجرات میں، اولئک ھم الراشدون۔ تو گویا کہ یہ بلند ترین منزل ہے انسان کے لیے، اگر اس کا یہ تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہے، دعا کا ہم کلام ہونے کا رشتہ اس کو قبول مل جائے۔ اب آخری بات جو کی، آخری آیت جو ہے اس رکوع کی، بظاہر اس کا تعلق نہ روزے سے نہ رمضان سے، اکل حلال، اکل حرام سے روکا گیا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور دیکھو اپنے مال آپس میں باطل طریقوں سے مت کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، اور نہ ہی اپنے مالوں کے ذریعے سے حکام تک پہنچو، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، کہ تم لوگوں میں سے کسی کا مال گناہ کے ساتھ ناجائز طور سے ہڑپ کر، رشوت دے کر، اور اپنے حق میں کوئی غلط فیصلہ کروا لو، وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے یہ کام نہ کرو۔ بظاہر تو نہ روزے سے تعلق ہے نہ رمضان سے، پھر اس رکوع میں کیسے آ گیا؟ بڑا گہرا تعلق، اول و آخر کا تعلق۔ پہلی آیت میں مجرد رمضان روزے کی جو فضیلت بیان کی گئی تھی یا حکمت غائب کیا تھی؟ تقویٰ۔ یہ تقویٰ کا معیار ہے۔ تقویٰ جو ہے ظواہر کی بنیاد پر نہیں ہے، اچھا ظاہر بات ہے کہ ظواہر بھی دین کا حصہ ہے، حضور کسی وضع قطع اختیار کرنا یقیناً ایک نیکی کا کام ہے، ہر چیز میں حضور کے نقش قدم پر چلنا، لیکن یہ ظواہر پر نہیں ہے۔ تب تقویٰ دل میں ہو، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا، 3 مرتبہ حضور نے اپنے سینہ مبارک اور قلب مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں، جب یہاں ہوگا تو پورے وجود میں سرایت کر جائے گا۔ لیکن اس میں اہم ترین بات کیا ہے؟ اکل حلال، جو مشکل ترین کام ہے، حرام کا لقمہ نہ آئے، ورنہ جیسے کہ کہا گیا ہے دعا کے بہترین مقام پر پہنچ گئے، حرم کعبہ، کعبہ کے ملتزم کے ساتھ چمٹے ہوئے ہو،
اور دعائیں کر رہے ہو. اب اس سے زیادہ دعا کی قبولیت کا کون سا وقت ہو؟ یا آپ کھڑے ہو گئے جبل رحمت کے اوپر سب سے اونچے مقام پر جا کر اور آپ نے 2 گھنٹے سے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اللہ اے اللہ یا رب یا رب. لیکن حضور نے فرمایا کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں. رجل یطیل السفر اشخص اغبرا، ایک شخص ہے سفر کی وجہ سے بہت لمبا سفر کر کے دربادہ تھکا بازا ہے اور اس کا وہ احرام جو ہے وہ بھی میلا کچیلا ہو چکا ہے. ظاہر بات ہے آج کی بات نہیں ہو رہی ہے، جبکہ آپ 4 گھنٹے میں تو پہنچ گئے جدہ اور پھر 2 گھنٹے میں مکہ پہنچ گئے اور جا کر 2 گھنٹے میں آپ نے جو ہے عمرہ کیا اور بات چھٹی، احرام کھل گیا. تو اس میں کہاں وہ احرام میلا ہوگا اور کہاں آپ کا بیل کچیل ہوگا اور کہاں آپ کے جسموں سے جو ہے پسینوں کی بو آئے گی. نہیں، لیکن جو یہ سب کرتے تھے اور پھر کعبے سے ملتزم سے چمٹ کر دعا کرتے تھے یا رب یمد یدہ الی السماء، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف یا رب وانا یستجاب لذالک، اور اس شخص کی دعا کیسے قبول ہو. فمطعمہ حرام، اس کے پیٹ میں جو غذا پڑی ہوئی ہے وہ حرام سے. ملبسہ حرام، اس کا لباس جو اس نے پہنا ہوا ہے چاہے وہ احرام ہی ہے وہ حرام کے پیسے سے کمایا گیا ہے. وغذی بالحرام، اور اس کا پورا جسم جو جس غذا سے یہ تن و توش تیار ہوا ہے وہ حرام کی. ایسے آدمی کی دعا وہاں پہنچ کر بھی قبول نہیں.